بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 10 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے کچھ مد کے حوالے سے کچھ قواعد پڑھے تھے، جس میں الف واو اور یا 3 حروف تھے جن سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو تو وہاں پر مد ہوتی، جس طرح واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، اور الف ساکن سے پہلے زبر۔ یہ کچھ صورتیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے قلقلے کے حوالے سے پڑھا تھا، اور قلقلے میں ہماری ایک جو ہے لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے کچھ مثالیں لیتے ہوئے لیسن اینڈ کر دیا تھا، جس میں قلقلے کے حروف جو اینڈ میں آئے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا درمیان میں، تو جس طرح اقرا وغیرہ، تو اس کو کس طرح سے ہم بولڈ پڑھتے ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ ہم نے کچھ حروف لیے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے کچھ مثالیں لی تھی کہ کس طرح سے کن کن حروف کو ہم بولڈ رکھتے ہیں۔ تو یہ حروف آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو بولڈ پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کی مثالیں کچھ درمیانی مثالوں سے تھی اور کچھ آخر سے مثالوں سے تھی۔ یعنی آخر میں اگر قاف ہو، جس طرح یا طا با جیم دال میں سے کوئی حرف، وقب، حسد، اس طرح سے، یا آپ سورۃ الفلق کے اندر کچھ مثالیں دیکھ پاتے ہیں، تو یہ آخر کی مثالیں ہیں، اور درمیان کے اقرا، ٹھیک ہے، ادرس، جس طرح اس طرح کے ساؤنڈز ہوتے ہیں جس میں ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ کچھ متفرق چیزیں دیکھیں گے۔ آج کا لیسن نمبر 10 ہمارا ہماری اسی آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ہم ابھی اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، الحمدللہ ابھی ہمارے پاس جو ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے سٹارٹنگ لی تھی لیسن نمبر 1 سے، جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ بیسک سے بیسک مخارج ہے، اور اس کے بعد کچھ پھر تنوین کے قواعد ہو گئے، پھر اس میں آپ نے دیکھا مد کے قواعد ہو گئے، یہ بیسک جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اس میں اب ہماری کیا تلاوت میں کچھ امپرومنٹس آئی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں آئی تو ہم کوشش کریں کہ اب مزید تھوڑا سا پریکٹس کو ٹائم دیں، تاکہ ہماری یہ جو بیسک سی درستگیاں ہو سکتی ہیں وہ کم سے کم ہم درستگیاں اپنے اندر لا لیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس سورت کو ہم اپنی روزمرہ نماز میں پڑھتے ہیں، اور تقریباً یوں سمجھ لیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہے۔ تو اس میں بھی اگر ہماری اس قسم کی غلطیاں، جو بالخصوص آپ نے دیکھے ہوں گے ہائی لائٹڈ حروف یہاں پر جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان حروف میں بھی اگر ابھی تک ہماری کچھ کوتاہی ہے تو ہم کوشش کر لیں کہ اس کی بھی ہم اصلاح کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اب ہمارا تجوید کا سیشن تقریباً اختتام پذیر ہو گیا، آج کا ہمارا لاسٹ لیسن ہے، اس کے بعد ہمارے مزید اسباق اس موضوع پہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اب آج کا جو مین موضوع ہے اس پہ آتے ہیں، وقف کی تعریف۔ یعنی ہم نے جب قرآن مجید میں وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یعنی ہم سٹاپ ہونا چاہتے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آیات تھوڑی سی لمبی ہے، وہاں پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا رول بنا ہوا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ وقف کے لیے کچھ وہاں سائن بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، قرآن میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بیسکلی زا ہوتا ہے، جیم ہوتا ہے، لام الف لا ٹائپ کا ہوتا ہے، صاد لام ملا ہوا لکھا ہوتا ہے، اس طرح مختلف قسم کے سائن بنے، تو کون سے سائن پہ ہم نے کیا ایکشن کرنا ہے، تو وہ اس کی تعریف ہم انشاءاللہ آج تفصیل دیکھ لیں گے۔ وقف کا سب سے پہلے تو ہم دیکھیں تعریف کیا ہے تجوید کی اصطلاح میں۔ دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ گویا کہ جہاں پر آپ سانس بھی رک لیں اور آواز بھی رک لیں وہ وقف کہلائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آواز رک لیں لیکن سانس آپ کی نہ ٹوٹے تو وقف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی صرف آواز رکی ہے، آپ مزید جاری رکھ سکتے ہیں۔ سانس اور آواز دونوں کا رک جانا یہ وقف کہلائے گا۔ 5 باتیں ہوں گی اس میں۔ کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کون سی 5 باتوں کا؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گول تا کے حوالے سے، اور یہ بہت فیمس مثال ہے، اور اس پہ اکثر لوگ عام طور پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح گول تا ہے، اس کو وقف کرتے ہوئے ہم ہا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گول تا جو ہے وہ ہا میں تبدیل ہو جاتی ہے وقف کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح واحدتن ایک مثال ہے ہمارے پاس، واحدتن، تو اس کو ہم ریگولر پڑھنے میں واحدتن پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ وقف کیا تو واحدہ، پھر واحدت نہیں ہوگا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا واحدت پڑھ دیتے ہوں، یا اس طرح واحدت، واحدتا وغیرہ پڑھ دیتے ہیں، تو تا ساؤنڈ اس میں سے غائب ہی ہو جاتی ہے،
ہا ساؤنڈ باقی رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک مثال بقراتن. بقراتن اس کے اندر بقرہ دیکھیں ہا ساؤنڈ اینڈ میں آ گئی. رسولہ رسولہ تو یہ تو چلے اس میں رسولہ والی میں ایگزیکٹ بالکل تا ہے نہیں ہے گولتا، لیکن اس کی مثال صرف دی ہے کہ پیش آخر میں ختم ہو جاتی ہے رسولہ سے رسولہ. تو یہ اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں جن میں گول تا وقف کی حالت میں ہا کی ساؤنڈ دیتی ہے، تا کی نہیں دیتی. ایک مثال ہے یہاں پر ایک صورت ہے وقف کی، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. یعنی گویا کہ جہاں پر مد ہوگا وہاں پر آپ نے وقف کی صورت میں بھی مد کو جاری رکھنا ہوگا، مد کو نہیں توڑنا ہوگا. اس کی ایک مثال ہے یہاں پر جس طرح تلاہا، تو اس کو میں وقف کرتے ہوئے ویسے تلاہا پڑھوں گا. یحیا تو اس کو وقف کرتے ہوئے یحیا ویسے ہی پڑھوں گا. قالو قالو تو یہ الف یا اور واو کی مثالیں ہیں جن سے پہلے ساکن آ رہے، جن سے پہلے زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک حرکت آ رہی ان کے مطابق، اور الف واو یا خود ساکن ہے. تو یہ وہی مثالیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھی تھی مد کے لیے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مد کی صورت میں اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ کا مد نہیں ٹوٹے گا، آپ کو اپنا مد جاری رکھنا پڑے گا. حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسی ایک الف کے برابر ایک مثال یہاں پر آپ دیکھیں فدخلی. اب یہاں پر بھی ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں فدخلی، دونوں سائڈ پہ سیم ہے. تلوو، اب تلوو میں آپ دیکھیں فرسٹ سائڈ پہ ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسی سیکنڈ سائڈ پہ تلوو. اب ایسا نہیں کہ سیکنڈ سائڈ پہ ہم تلوو پڑھ دیں گے یا فدخلے پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہم نے اب وقف کی کچھ مثالوں میں سے دو مثالیں دیکھی. ایک گول تا کو ہا پڑھ دیا جاتا ہے، اور مد والی جو آخر میں ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو مد ہی رکھا جاتا ہے، اس مد کو توڑا نہیں جاتا. دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس ڈبل زبر والا جو ساؤنڈ ہے وہ اس کا سنگل زبر پہ چلا جائے گا اور وہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کبیرن جس طرح ایک ہے کبیرن، ہدن، شیئن، اس کی ساؤنڈ اس طرح نا. ابھی کبیرا جب ہم نے وقف کیا تو اس میں ایک زبر آ گئی، ایک زبر اس کی ڈراپ ہو گئی اور ساؤنڈ اس کی تنوین ساؤنڈ سے، غننے والی ساؤنڈ سے ہٹ گئی. کبیرا، ہدا، شیئا. تو گویا کہ اس کے اندر بھی ہمارا وہ مد ساؤنڈ جاری رہتا ہے، لیکن حرکت جو ہے وہ ایک اس سے پہلے ڈراپ ہو جاتی ہے. زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جو ہے جزم میں بدل کر پڑھ لیا جاتا ہے. یعنی سنگل زبر زیر پیش اور دو پیش اور دو زیر، دو زبر نہیں. کیوں کہ دو زبر ہم نے ابھی پہلے مثال میں پڑھ لیا ہے کہ اس کو ہم نے سنگل زبر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر اس میں آگے ساؤنڈ کی تبدیلی کسی نہ کسی مد کی وجہ سے یا اس طرح تبدیل ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر اس کی مثال نہیں ہے. یہاں پر جس طرح آپ ایک پہلی مثال صبرہ، اب صبرہ میں آخر میں را پر سنگل زبر ہے، اب اس کو ہم صبر پڑھتے ہیں، اس کو پھر ہم صبرہ نہیں پڑھتے وقف ہے. اب میں کہتا ہوں صبر، صبرہ، صبر. اس طرح الفلق، الفلق سورۃ الفلق کے اندر آپ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر، تو اس کو جاری رکھتے ہوئے ایسے ہی پڑھتے ہیں، جبکہ ہم وقف کرتے ہوئے فلق پڑھ رہے ہیں. فلق، حسد، ٹھیک ہے. فلق، اس کو فلق. اکبرو، اکبرو کو ہم وقف کرتے ہوئے اکبر. اب دیکھیں اکبر میں ہم نے گویا کہ حرکت کو گرا دیا، جو پہلے مثال میں پیش تھی وہ دوسری مثال میں وقف کی صورت میں وہ پیش ڈراپ ہو کے اس کی جگہ پہ ساکن آ گئی، جزم بن گئی. زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرتے ہوئے کچھ مزید مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. کافرن، اب ڈبل زیر ہے یہاں پر، کافرن تو کافر، ٹھیک ہے. احدن، احد، ڈبل زیر ڈبل پیش میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اس میں جو سنگل زبر یا سنگل پیش نہیں رہ جاتی، سنگل زیر یا سنگل پیش نہیں رہ جاتی. جبکہ یہی فارمولہ ان کے ساتھ جو تیسرا والا، تیسری حرکت ڈبل والی ہے وہ زبر والی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کی طرح چینج نہیں ہوگی، اس میں ساکن ٹائپ کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ایک زبر رہے گی. جبکہ یہاں پر ڈبل زیر ڈبل پیش کی مثال میں ساکن ہی ہو جائے گی، سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش کی طرح. تو آپ اس طرح دیکھیں کافرن، اب ساؤنڈ ہے کافرن، اس کو وقف کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں کافر، آخر میں ساکن ہو جائے گا. احد، احد، تو یہ ساؤنڈ آپ نے نوٹ کرنی ہے
کہ آپ نے ڈبل زیر ڈبل پیش کے دوران جب وقف کرنا ہے تو وہاں پر آخر میں ساکن لگانی ہے، اور سنگل زبر سنگل زیر سنگل پیش پہ تو مطلقاً یہی قاعدہ بن جائے گا۔ سر ایک کوشچن سر پلیز۔ جی جی یہ احدہ تو دال پہ جزم آ گئی تو سر یہاں پہ قلقلہ کریں گے سر؟ جی بالکل، یہ اسی طرح حسد جس طرح ہم نے مثال میں دیکھا تھا، وقاب، حسد، احد، اور بالخصوص یہ اس صورت میں ہے جب ان پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی ساکن ہو یہ، تو یہ قلقلے والے حروف ساؤنڈ دیتے ہی اس ٹائم قلقلے کی ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 جو حروف ہے یہ ساؤنڈ ہی اس ٹائم قلقلے کی دیں گے جب ان پہ حرکت نہیں ہوگی بلکہ کوئی ساکن ہوگا، جس طرح اقرا، حسد، وقاب۔ اب سب پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب پہ حرکات کے بجائے ساکن ہے، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال کیا، کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ جزم ہے، قاف طا با جیم دال میں سے کوئی حرف، تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ اب ایک ایکسٹرا مثال یہاں پر آپ دیکھیں، شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے 2 حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کے پاس شد جہاں پر ہوگی اینڈ میں، تو اس شد کو آپ ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، لیکن اس شد کی ساؤنڈ ایسی باقی رہے گی کہ سننے والے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ شد کر رہے ہیں یہاں پر، جس طرح فطلون۔ اب دیکھیں فطلون، اس کو میں شد کرتے ہوئے وقف کر رہا ہوں، فطل۔ اب دیکھیں کوئی بھی حرکت اس پہ نہیں ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی نہیں، فطل، سائلنٹ ساؤنڈ ہو گئی اینڈ میں، جس پہ زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن شد میں نے پھر بھی اس کو جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس مثال ہے وَتَبَّ۔ اب دیکھیں وَتَبَّ، اس کو وقف کرتے ہوئے وَتَبَّ، اب اس کو زبر زیر پیش کی کوئی بھی شیپ نہیں دینی، بس صرف مطلق وَتَبَّ، اس طرح سے ہم ساؤنڈ کر لیں کہ اس میں گویا کہ ہم نے ساکن کر دیا، اس کو جزم والی سٹائل سے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ یہ شد کی مثالیں کچھ مزید ہیں، الیہ، اب اس کو الی، اشق، اس کو ہم پڑھیں گے اشق۔ اب یہ ساری کی ساری شد کی مثالیں ہیں جن میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں پر حرکت تو ڈراپ ہو جاتی ہے، لیکن وہ شد کی جو شد ساؤنڈ ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے وقف کیا جاتا ہے، جس طرح لہن۔ اب اس کو لہن، تقریباً بات وہی ہے کہ اس میں آپ نے شد ساؤنڈ کو جاری رکھنا ہے، شد کو بالکل ڈراپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ الغم، الغم، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈ پہ وقف کرتے ہوئے ہم اپنا غنہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، غنے کو ہم جاری رکھ رہے ہیں، اور جب کہ حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے ان صورتوں میں بھی۔ اب علامات وقف کس طرح کی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سا۔ وقف کرنا کہاں پر ضروری ہوتا ہے، کن علامات پر جو ہے نا آپشنل ہوتا ہے، کن علامات پر نہیں کرنا ہوتا، تو اس طرح کی کچھ ہمارے پاس یہاں پر مثالیں ہیں۔ جس طرح چھوٹا سا میم آپ کے سامنے یہاں لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا میم جہاں لکھا ہو اس کا مطلب ہوگا وقف کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، وقف اللازم، ٹھیک ہے۔ جس طرح انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ، اب یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، یہ بتا رہے ہیں، لازم سے میم لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یسمعون یہاں پر ہم رک جائیں گے، اس کے بعد دوسری آیات الگ سے پڑھیں گے، جس طرح مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض جگہ پہ یوں اس طرح سے کچھ کنفیوژن بننے کے احتمال کی وجہ سے یہاں وقف کرنا لازمی ہے کہ آپ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، رسپانس تو بس وہ لوگ دے سکتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے، تو اس طرح سے بات اگر آپ کنیکٹڈ کرتے ہیں تو مردے سننے والی بات یا اس طرح کی کچھ ایک نیا تصور بیچ میں آ جائے گا، اس وجہ سے یہاں ہمیں بتایا گیا کہ آپ رک جائیں یہاں پہ، کیونکہ ٹاپک پہلے والا الگ ہے اور سیکنڈ سائڈ کا جو ٹاپک ہے اس کا بالکل اس سے پہلے والے سے تعلق قاعدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں وقف کرنا لازمی ہے۔ بعض اوقات اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی جب 2 باتیں مکس کر دیتے ہیں تو سننے والے کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں بات جو نا مثلا لیڈیز کی بات کی یا جینٹس کی، یا اس نے مثلا بات جو کی ہے اس میں اس نے یس کیا یا نو کیا، کیونکہ 2 باتیں ملا کے نا، پہلے ایک بات پہ جی ہاں ایسا کرنا اور پھر بعد میں نہیں کرنا فلاں، ٹھیک ہے، تو وہ 2 باتوں میں ایک میں یس کر رہا تھا ایک میں نو، لیکن وہ مکس ایسی ہو گئی کہ اس میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کون سی بات میں اس نے یس کرنا تھا کون سی پہ نو، تو اس طرح کی یہ آیات احتمال سے بچنے کے لیے نشانی ہے۔ جی جی بالکل، جس طرح آپ نے مثال دی اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، بالکل یہ اس طرح کی کچھ مثالیں ہو سکتی ہیں۔
ایک طا کی نشانی ہوتی چھوٹی سی، جس طرح تل الوقف الاولا، اس طرح کی ساؤنڈ وہاں پر باقاعدہ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے قرآن کے اندر بعض مصاحف میں، تو وقف کرنا زیادہ بہتر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. جس طرح مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، تو روز جزا کا مالک ہے. یہاں پر ایک بات وہ ہے کہ کمپلیٹ ہو گئی، ایاک نعبد، وہ آگے ایک الگ بات ہے. تو یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. نہ بھی کریں تو کوئی آپشن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر زیادہ اس لیے کہ بات ہی الگ ہے یہاں پر نا، تو اس کو بات کو الگ رکھا جائے. اور گول نشان جو ہوتا ہے، جو عام آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں گول نشان بنا ہوتا ہے، وقف کرنا یہاں پر سنت ہے. یہ بھی مالک یوم الدین ہی ایک مثال یہاں پر دی ہوئی ہے. 3 ڈاٹس کہیں کہیں بنے ہوتے ہیں، آپ نے قرآن میں دیکھے ہوں گے 3 ڈاٹس، لیکن دونوں قریب قریب کی جگہوں پر ہوتے ہیں. ان کا تقریباً فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2-3 حروف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا 2-3 جملوں کا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے کا، الفاظ کا. تو وہاں پر جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا وقف معانقہ، یعنی ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے. یعنی ایک پر اگر آپ نے وقف کر دیا تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس ختم ہو جائے گا. پھر اگر آپ نے فرسٹ آپشن چوز کر لیا ہے، وقف کر لیا ہے، تو سیکنڈ پہ آپ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے پہلے پہ نہیں کرنا، پہلے پہ آپ کنٹینیو رکھ لیں اور دوسرے پہ پھر وقف کر لیں، لیکن ایک پہ لازمی آپ نے وقف کرنا ہے. جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عام طور پہ لا ریب فیہ پڑھتے ہیں لوگ نا، لیکن اگر آپ نے لا ریب پڑھ دیا ہے تو فیہ ھدی للمتقین ایسے پڑھنا ہوگا پھر آپ کو. یعنی 3 ڈاٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی والی ایک مثال میں دی یہاں پر لا ریب کے بعد، اور یہاں پر فیہ کے بعد دوبارہ 3 ڈاٹ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تھوڑا سا اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لا ریب فیہ یا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. ادروائز وہ آیات کی ٹرانسلیشن میں جو ہے مکسنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر ایک پہ پہلے والے پہ رک دیں، دوسرے پہلے والے پہ آپ اگر نہیں رکے، دوسرے پہ بھی نہیں رکے، تو اس میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین وہ مکسنگ بن جائے گی پورے ٹاپک کی. پھر سے اسی طرح بہرحال انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے بعد میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں وقف کرنا کیسے ضروری ہو پڑ گیا اور کس اس میں ریزن کیا ہے. ایک سختہ ساؤنڈ ہوتی ہے، ایک الف کے برابر آواز کو روکیں لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں، سکتا. جس طرح قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو اس میں ساؤنڈ ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سورۃ القلم کے اندر اس طرح کی مثال ہے، اور باقی قرآن میں 3-4 جگہوں پر سکتے دیے ہوئے ہیں جہاں پر آپ نے انفسنا وان لم تغفر، اب دیکھیں کہ ساؤنڈ میں نے نہیں توڑا لیکن آواز کو سٹاپ کر کے باقاعدہ رک کے پھر آگے جاری رکھا. یہ ایک اسٹائل ہے قرات کا. وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل، وقف غفران، وقف کرنا ان پر بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ علامات دی ہیں قرآن کے اندر. ایک لا لکھا ہوتا ہے، لا، دوران آیت نہ رکیں، اور اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ لا لکھا ہوا نا، اس کا مطلب یہاں رکنا نہیں ہے. اکثر لکھا ہوتا وہاں اس جگہ میں جہاں لمبی آیات ہوتی ہے وہاں اکثر بیچ میں لا لکھا ہوتا تاکہ یہاں روکا نہ جائے، بیچ میں بات جاری رکھی جائے. جس طرح ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، دوران آیات نہ روکیں، اگر وقف کیا تو پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں. تو اسی طرح یہ لا والی مثال ہے جس میں ہمیں اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا امانت ان کے اہل کو پہنچائیں جس کی امانت ہو، ٹھیک ہے. تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے درمیان تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. تو اس طرح یہ ایک بات جو ہے نا جاری رکھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کے اندر درمیان میں رکنا نہیں ہے. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.